ابھی ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ دوبارہ جنگ کا آغاز ہوا ہے، تو ایران نے اس وقت جب اس نے بیروت کے جنوبی مضافات اضاحیہ الجنوبیہ پر اسرائیلی بمباری کے جواب میں صہیونی ریاست کو نشانہ بنایا۔ ایران نے مطالبہ کیا کہ امریکی افواج فوری طور پر خلیج، بحر عمان، بحر عرب اور بحر ہند کے قریب علاقوں سے دور ہٹ جائیں۔ ایران اور عمان مشترکہ نگرانی کریں گے اور گزرنے والے جہازوں سے فیس وصول کی جائے گی۔ نمبر 3، یا پھر ایران کے مطالبات تسلیم کرتے ہوئے خطے خصوصاً لبنان میں جنگ کے خاتمے کا اعلان کریں۔ السلام علیکم، دی لاسٹ آن میں خوش آمدید۔ ابھی ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ دوبارہ جنگ کا آغاز ہوا ہے، تو ایران نے دوبارہ خطے کے اندر طاقت کا ایک نیا توازن قائم کر دیا ہے۔ اس وقت جب اس نے بیروت کے جنوبی مضافات اضاحیہ الجنوبیہ پر اسرائیلی بمباری کے جواب میں صہیونی ریاست کو نشانہ بنایا۔ اس اقدام نے اسرائیل اور اس کے پشت پر موجود امریکہ کو دو مشکل انتخابات کے درمیان لا کھڑا کیا ہے۔ ایک، یا تو امریکہ وہ نئی کشیدگی اور جنگ کے دوبارہ آغاز کی طرف آ جائے، دوسرا، یا پھر ایران کے مطالبات تسلیم کرتے ہوئے خطے خصوصاً لبنان میں جنگ کے خاتمے کا اعلان کریں۔ گزشتہ روز جو کچھ ہوا، اسرائیل نے اضاحیہ پہ حملہ کیا اور اس کے بعد جو ہے ایران نے اس کا جواب دیا۔ یہ محض فوجی پیغامات کا تبادلہ نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل سیاسی اور عسکری عمل تھا جو امریکہ سے ایران، اسرائیل اور لبنان تک پھیلا ہوا تھا۔ جب پاکستانی ثالث کے ذریعے جاری مذاکرات تعطل کا شکار ہوتے دکھائی دیے تو واشنگٹن نے محسوس کیا کہ تہران کو مزید رعایتیں حاصل کرنے کے لیے دباؤ بڑھانا ضروری ہے۔ بیروت سے متعلقہ ذرائع کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے خطے کے متعدد رہنماؤں کو بتایا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدے کے مسودے سے مطمئن نہیں ہیں۔ میڈیا میں بھی اس بات کا ذکر ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جنگ بندی برقرار رکھیں گے لیکن حتمی تصفیے میں جلد بازی نہیں کریں گے۔ بعد ازاں انہوں نے واضح کیا کہ اپنے ہرمز کو کھلا رکھنے کے بدلے ایران کو کوئی براہ راست مراد دینے کا ارادہ نہیں رکھتے اور تہران سے بالخصوص جوہری پروگرام کے حوالے سے واضح رعایتوں کے منتظر ہیں۔ اس تناظر میں مختلف موضوعات پر سیاسی چالیں چلنا شروع ہوئیں، جن میں ایران کے مجمد اثاثے، لبنان میں جنگ بندی، اپنا ہرمز میں بحری آمد و رفت کا انتظام اور افزودہ یورینیم کے ذخائر کا مستقبل شامل تھا۔ پاکستانی نمائندے کے تہران پہنچنے سے 2 روز قبل یہ توقع تھی کہ مذاکرات میں پیش رفت ہو سکتی ہے، مگر امریکی تجاویز موصول ہونے کے بعد ایران کے محتاط رویہ اختیار کیا اور ثالث کو بتایا کہ وہ موجودہ مذاکراتی طریقہ کار پر اعتماد نہیں کرتا اور کسی جامع معاہدے سے قبل اپنی بنیادی طاقت کے ذرائع محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ نے مطالبہ کیا کہ ایران اپنے ہرمز کو مکمل طور پر کھول دے اور بحری آمد و رفت کو امریکہ اور خطے کے ممالک کے ساتھ براہ راست رابطے کے تحت چلایا جائے، بغیر کسی محصول یا پابندی کے۔ اس کے علاوہ لبنان کے معاملے کو ایران سے الگ رکھتے ہوئے اسرائیل اور لبنان کے درمیان براہ راست مذاکرات تک محدود رکھنے کی تجویز بھی دی گئی۔ مزید برآں کسی بھی معاہدے میں افزودہ یورینیم کے مستقبل کا واضح ذکر کرنے اور مجمد اثاثوں کی رہائی کو تدریجی مراحل سے مشروط کرنے کی بات بھی کی گئی۔ ایران نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ منجمد اثاثوں کا مسئلہ مذاکرات کے موضوع نہیں بن سکتا، اگرچہ انہوں نے بعض درمیانی حل تجویز کیے، مثلا قطر کی جانب سے $12 ارب بطور پیشگی رقم ادا کرنا اور بعد میں یہ رقم ایرانی فنڈز سے واپس حاصل کرنا۔ تاہم ایران کے چند بنیادی موقف ایسے تھے جنہوں نے ٹرمپ کو ناراض کیا۔ نمبر 1، لبنان میں جنگ بندی اور جنگ کے مکمل خاتمے کو اولین ترجیح دیا گیا، جس کے ساتھ اسرائیلی فوج کے انخلاء کا واضح ٹائم ٹیبل ضروری سمجھا گیا۔ دوم، اپنا ہرمز کو کھولنے کو ایران نے مخصوص شرائط سے مشروط کیا، جن کے مطابق ایران اور عمان مشترکہ نگرانی کریں گے اور گزرنے والے جہازوں سے فیس وصول کی جائے گی۔ نمبر 3، ایران نے مطالبہ کیا کہ امریکی افواج فوری طور پر خلیج، بحر عمان، بحر عرب اور بحر ہند کے قریب علاقوں سے دور ہٹ جائیں۔ نمبر 4، تہران نے واضح کیا کہ جوہری پروگرام اس وقت تفصیلی مذاکرات کا موضوع نہیں ہوگا، البتہ وہ اپنے اعلان شدہ موقف یعنی جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کا عزم برقرار رکھتے ہیں۔ اس پہ ٹرمپ نے جو رد عمل دیا وہ کیا تھا؟ ٹرمپ جو سمجھتے تھے کہ ایران کمزور پوزیشن میں ہے، نے سخت رویہ اختیار کیا اور موجودہ شرائط پر معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران انہوں نے خطے سے امریکی انخلاء کے امکانات کی بات چھیڑ کر صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ اس مرحلے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ٹرمپ کے واحد
عملی ذریعہ بن کر سامنے آئے۔ چنانچہ اسرائیل کو جنوبی بیروت پر حملے کی اجازت ملی، جسے اسرائیل نے جنوبی لبنان میں اپنی فوجی مشکلات کا جواب قرار دیا۔ ایران کا براہ راست جواب۔ اس صورتحال کے بدلے میں عزائیہ پر جب حملہ ہوا اسرائیل کا، تو اس کے فوری بعد ایران نے اعلان کیا کہ وہ جواب دے گا۔ اس رات ایرانی پاسداران انقلاب کی میزائل فورس نے شمالی فلسطین کے مختلف مقامات پر متعدد میزائل داغے اور خبردار کیا کہ اگر لبنان میں اسرائیلی کارروائیاں وسیع ہوئیں یا ایران کے اقدام کا جواب دیا گیا تو مزید تباہ کن حملے کیے جائیں گے۔ اسرائیل نے معمول کے مطابق نقصان سے متعلق معلومات محدود رکھنے کی پوری کوشش کی، تاہم اطلاعات کے مطابق شمالی اسرائیل میں واقع رامات راود فضائی اڈہ ایرانی میزائلوں کا نشانہ بنا۔ اس دوران ٹرمپ منظر عام پر آیا اور مختلف میڈیا پلیٹ فارمز پر بیانات دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے نیتن سے رابطہ کر کے ایران کے حملوں کا جواب نہ دینے کی درخواست کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اپنے میزائل داغ دیے ہیں، اب یہ کافی ہے، مذاکرات کی میز پر واپس آئیں اور معاہدہ کریں۔ یعنی یہ ساری صورتحال اب یہ واضح کرتی ہے کہ ٹرمپ یہ خواہش کر رہا تھا کہ وہ اسرائیل کے ذریعے سے جو لبنان پہ بمباری کر کے ایران پہ دباؤ ڈالے گا، تو ایران جو ہے فوری طور پہ اس کے مطالبات آ کے جھک جائے گا اور جو ڈیل جو وہ کرنے جا رہا ہے اس کے اوپر جو وہ سائن کر دے گا۔ لیکن ایران نے طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اسرائیلی حملوں کا جواب دیا، پہلے اس کو انتباہ جاری کیے، اور نتیجتاً جب ایران نے جوابی حملے کیے تو اس کے بعد ٹرمپ نے اپنی بیان کو بدلا اور اب یہ وہ دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل واپس آنے اور ڈیل یا معاہدہ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ ایرانی لیڈرشپ نے انتباہات جاری کیے۔ ایرانی سپیکر جو ہیں کالیباف، انہوں نے کہا کہ امریکہ نے سمندری راستے، سمندری محاذ اور لبنان میں معاہدوں کی خلاف ورزیوں کے ذریعے ثابت کر دیا کہ وہ صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے۔ اسی طرح ایرانی رہبر کے مشیر علی اکبر ولایتی نے کہا کہ اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر کے مذاکراتی عمل کو تیسری بار سبوتاژ کیا ہے۔ ان کے مطابق جو لوگ وعدے توڑتے ہیں ان سے طاقت کی زبان میں بات کی جاتی ہے اور حملہ آور کو میدان میں بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ آخر میں ایرانی وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ امریکہ اور اسرائیلی خلاف ورزیوں اور خطے میں کشیدگی کے نتائج کا براہ راست ذمہ دار امریکہ ہے، اور یہ کہ ایران اپنی قومی سلامتی اور مفادات کے دفاع کے لیے مناسب وقت اور مقام پر فیصلہ کن اقدامات کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔